آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ یہ طوفانی انداز میں قانون سازی کی جا رہی ہے، 52 سے زائد تو کل 2 روز میں ہوئے تھے، اب یہ تو جا کے سینٹ میں پینڈنگ ہو گیا نا، کئی اعتراضات آئے ہیں۔ یہ اصل سوال جو اٹھایا نہیں جا رہا تھا وہ یہ کہ کیا اس کی جو شکیں ڈسکس ہو رہی ہیں بغیر وارنٹ کے کسی گرفتاری ہو سکے گی؟ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اسے انتہائی امپاور کیا گیا ہے وداؤٹ وارنٹ آف دی کورٹ، تو وہ کیوں رکھی گئی ہے، کس کے لیے رکھی گئی ہے؟ ایک عام فہم تاثر جب یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مدرجات کچھ سامنے آئے تو یہ بنا کہ شاید کسی خاص جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے، لیکن آج عدیل بڑائی صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں، وہ اس پہ کام بھی کر رہے تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی، ان کو زحمت بھی ہم نے دی ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ اس میں تو 100 سال سے کوئی نئی ترمیم آئی ہی نہیں، 100 سال پرانا قانون ہے، لیکن اصل بات کیا ہے، جب قانون سازی ہوتی ہے نا، پھر آپ اس میں ہوم ورک کرتے ہیں، پارلیمانی پارٹیز کو آپ کانفیڈنس میں لیتے ہیں، کمیٹیوں میں معاملہ جاتا ہے، کمیٹی جاتا ہے، اب قومی اسمبلی میں تو وہ پاس ہو گیا، وہ وہاں پاس ہو گیا۔ اب جو سینٹ ہے اس میں تو بیٹھے ہوئے ہیں بابے، جی، اور وہ بھی ایسے ہیں جو سود و زیاں سے بے نیاز ہیں، بے نیاز، ٹھیک ہے نا، اب عمر کے ایسے مرحلے میں ہیں کہ اب تو ان کو کوئی یعنی شجر سے وابستہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب وہاں عرفان صدیقی صاحب، پھر وہاں ہمارے رضا ربانی صاحب، اور اس طرز کے دوسرے حضرات، یعنی آپ کے وہ کیا ہیں جو وکیل ہیں مرتضیٰ جے یو ایف اے والے ہیں، ہاں ٹھیک، وہ بیٹھے ہیں، پھر وہ مشتاق احمد خان جماعت اسلامی، تو اب یہ سارے بابے جو ہیں انہوں نے ہنگامہ کر دیا، تو اور ان کا کام کیا، کیوں ہنگامہ کیا؟ دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو آپ اعتماد میں تو لیتے ہیں نا، اسے ڈسکس کرتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، تو اب وہ جو بھی دلیل ہو، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قدر جلدی کائے کی ہے، جلدی یہ ہے کہ حکومت طوفانی انداز میں 15 ماہ تو ہو گئے حکومت آپ کرتے تو ہوئے، لیجسلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ حکومت ختم ہونے والی ہے، اسمبلی ختم ہونے والی ہے، وگرنہ یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، تو ابھی تو آپ دیکھیے وہ جو یونیورسٹیاں جو ہے پرائیویٹ ہیں ان کے بلوں پہ ہنگامہ ہو گیا، بالکل ہونا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی یونیورسٹی اب کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اس کو بنانی نہیں چاہیے، ٹرسٹ ہو جو یونیورسٹی بنائے، اس سے کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ تاکہ جو بھی اس کی آمدن ہو وہ ٹرسٹ کو وہ جائے، ٹرسٹ میں رہے اور انہی مقصد کے لیے آپ استعمال کہہ رہے ہیں کمرشل ایلیمنٹ ختم، کمرشل ایلیمنٹ ختم ہو جائے، اس سے پھر جو لوگ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں وہ کار خیر کے طور پر بنائیں اور اس میں پھر گرو کرے وہ۔ عدیل بڑائی صاحب بہت شکریہ، یہ کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی مگر آنند یہ خانم؟ جو اب دیکھیے اس میں ہوا کیا سر؟ یہ تو بحث ختم ہو گئی کیا کہ اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، وہ تو یہاں تو اب حال یہ ہے کہ جو پیمرا کا بل جس پہ بڑی مشاورت کی گئی ہے ہماری تنظیموں سے جو میڈیا کی ہیں، پی بی ایس سے، اے پی این ایس سے، سی پی این ای سے، اس کے بارے میں بھی ہنگامہ اٹھ گیا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس پہ تو غور و خوض کا موقع نہیں ملا، کچھ شکوائز پڑے اس کو، تو ہنگامہ ہو گیا۔ اعتزاز آسن صاحب نے کہا انتظامیہ کو اتنا ایمپاور نہ کریں کہ وہ جس کی چاہے گردن ماپ لے، یہی تو اعتراض تھا، بس اعتزاز آسن صاحب تو آج وہاں مخاطب ہوئے ملٹری کورٹ والے کیس میں، انہوں نے کہا جس میں ترمیم پر از خود نوٹس لیں، تو جناب چیف جسٹس نے یہ فرمایا کہ یہ اخبار سے علم ہوا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سینٹ میں جا کے رک گیا ہے، اور از خود نوٹس نہیں لے سکتے کیونکہ یہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، انتہائی نامعقول بات ہے یہ کہ آج خود نوٹس لے لیں، ابھی نہ بل پاس نہیں ہوا، مطلب ہمارے جو اچھے خاصے سینئر دوست ہیں وہ بھی سٹھیا گئے ہیں۔ عدیل کیا ضرورت پیش آئی ہے اس کو متعارف کروانے کی، اور کیوں یہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ہاں جامی صاحب، اگر آپ جو 100 سال پرانا قانون ہے اگر اس کو دیکھیں، وہ کل 12 صفحات پر مشتمل ہے، اور جو وزارت قانون سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 100 سال پہلے قانون بنا تھا وہ جن ممالک کے قانون کے پیٹرن پہ بنا تھا انہوں نے کئی برس قبل اپنے جو قوانین ہیں اس میں ترمیم کی۔ آج کل جدید جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے جس میں حساس دستاویزات لیک ہو سکتی ہیں، جس میں جو جاسوسی کی جو جدید ترین ٹیکنیک نئی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے جو اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کر سکے، اور اس میں جو نئی شکیں جو شامل کی گئی ہیں اس کا مقصد صرف جو عصر حاضر کے جو جدید ترین چیلنجز ہیں، ٹیکنالوجیز کا استعمال ہے، اور جو وارفیئر کے حوالے سے جو ایمونیشن
ہیں ان کی نئی جو اس وقت جو تقاضے ہیں تو وہ چیزیں قانون میں موجود نہیں تھی، اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ اس کا کسی بھی ریسنٹ واقعے اور خاص طور پہ 9 مئی کے واقعے سے نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ اس کا کسی عام آدمی سے کوئی تعلق ہے۔ اس کا تعلق صرف جو حساس معلومات ہیں جن کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے وہ لیک کرنے والوں سے ہے، اور اس میں جو اختیارات ہیں وہ ایف آئی اے کے پاس ہی ہے گرفتاری کے حوالے سے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کوئی اتنا زیادہ کوئی امپاور کر دیا گیا ہے، اس میں جو گرفتاری ہے مگر عظیم صاحب ایف آئی اے کون سی زمزم کی دھلی ہوئی ہے؟ ایف آئی اے تو براہ راست باقی حکومت کے ماتحت ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس میں پھر بحث ہوتی، دلائل پیش کرتے وزیر قانون، مخالفوں کی بات سنتے، لوگوں کو بات سمجھ میں آتی، تو اس میں جلدی کیا تھی پھر؟ یہ بات آپ کی شامی صاحب درست ہے کہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جو قائمہ کمیٹی میں جو اس کو ریفر کیا جاتا ہے، اس پہ کمیٹیوں میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیجسلیشن کا ایک جو روٹین کا طریقہ کار ہے، لیکن اس میں وزارت قانون وضاحت اس لیے کر رہی ہے کہ اس پہ پروپیگنڈا یہ شروع کر دیا گیا کہ یہ شاید کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی شامی صاحب بالکل درست ہے، مگر سوال یہ ہے اس میں 100 سال تو سوتے رہے آپ اور ہڑبڑا کر اٹھے اور کہا کہ 100 سیکنڈ میں کام ہو جائے، اور اب چونکہ اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے اور آگے لیجسلیشن کے حوالے سے اور اس وقت جو درپیش چیلنجز اگر ہیں 100 سال کے حوالے سے اگر 100 سال کام چل گیا ہے ترمیموں کے ساتھ، تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی چل جاتا تو 1 سال اور چل جائے، 1 مہینہ اور چل جائے، 4 مہینے اور چل جائیں، تو ہنگامہ کیا ہے؟ لیکن اب تو شاہین صاحب یہ ریفر ہو گیا، چونکہ قائمہ کمیٹی کے سپرد ہو گیا، یہ اپنے اب وہ پروسیس کو کمپلیٹ کرے گا، لیکن اس میں جو چیز جو حکومت کی جانب سے جو اس پہ بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد جو بیان کیا جا رہا ہے کہ یا جو اس کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، اور جو پروسیس ہے باقی وہ اڈاپٹ ہوگا۔ بھئی حکومت کے بابے ہی کہہ رہے ہیں نا، یہ حکومت کے اپنے بابے اعتراض کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بابے، مسلم لیگ نون کے بابے وہی تو اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور یہ خود نون لیگ کے پھاڑ رہے ہیں اس کو۔ نون لیگ کے ہی ایک ذمہ دار نے کہا کہ جی یہ 1923 کا قانون ہے جس میں عصر حاضر میں جو اسپیناج اور سپائنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کا ذکر نہیں ہے، ان کو سمجھائیں نا، اس لیے شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ باریکیاں جو ہیں یہ ڈیبیٹ میں آنی چاہیے تھیں، ڈیبیٹ میں آئیں، ہم بھی غور کریں۔ یہ بتایا جانا چاہیے تھا کہ اس کی جو اسپیناج کی جو امپلیکیشن ہے کیسی ہیں، اور جو جدید دور ہے جس میں سوشل میڈیا کا بڑا ہنگامہ ہے، میں تو سوشل میڈیا سے پریشان ہوں، تو وہ بدبخت سے کیا طوفان بدتمیزی ہے، روز ایک نئی مہم اور نیا ہنگامہ اور ایسی مغلظات جس کی حد نہیں۔ میں تو کیا کہوں، میں آپ کو شرم آتی۔ وہ تو اصلاح سے، تربیت سے، معزز شعور خواتین کے بارے میں روکا جا سکتا ہے، پابندیوں سے تو رکنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ان کو تو ڈنڈے مارے جائیں، چھتر مارنے چاہیے۔ کیسے مارے کر رہے ہیں آپ؟ کوئی یہ جب سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے نا، مین سٹریم میڈیا اس کا محافظ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مین سٹریم میڈیا کیا کرے پھر؟ کیا کرے؟ چپ رہے۔ ان کی تربیت، خاموش ہو۔ جو نوجوان یا جو نسل سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتی ہے اس کی ذمہ دار میں اور آپ تو ہوں گے ہی، لیکن ہم ان کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ تربیت کیسے کر؟ جوتی مار کے؟ یہ تربیت سیاستدانوں نے کی ہوئی ہے، قانون ضابطہ ہونا چاہیے۔ یہ کس نے کی ہے؟ جس کے میں ایسی میں ویڈیو سن رہا ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں عمران خان صاحب کی فیملی کے بارے میں، بالکل ٹھیک بات، ان کی اہل خانہ کے بارے میں 100% درست بات ہے، اتنی گھٹیا میں نے ویڈیو سنی ہے، میں کانپ گیا ہوں۔ بالکل ٹھیک قیامت بات کیوں نہیں آ ہے۔ جاتی؟ نوجوانوں کو سیاسی طور پر یہ سب کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی قیادت ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ یہ بدتمیز پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں۔ سر سیاسی قیادتوں نے جلسے جلوسوں میں بدماشی کریں گے، جتنا جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے اتنی ویورشپ بڑھے گی، پیسے لیں گے، کمائیں گے یوٹیوب سے۔ یہ بائی پروڈکٹ ہے اس سلسلے کی، میں نہیں مانتا کوئی وجہ، سر پہلے جو کچھ بھی ہو، ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ جس طرح چائنا نے ایران نے ڈیل کیا ہے اس طرح ڈیل کرے۔ پھر جمہوریت بند کر دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت بند گالی دینے کا نام ہے جمہوریت؟ میں آپ سے اس کی بنیادی وجہ کا ذکر کر رہا حد ہو گئی یار، کہ یہ ڈالر یا کلکس یا یوٹیوب کی ارننگ بائی پروڈکٹ ہے،
پہلے تو آپ اس کا احساس کیجئے نا، جب جلسے جلوسوں میں ہماری سیاسی قیادتوں نے مخالفین کے نام بگاڑے، ان پر الزام لگائے اور پھر ان کے چاہنے والوں نے سوشل میڈیا ٹرینڈ بنانا شروع کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کپڑے اتار دیں پھر؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ سیاسی ان پہ جھوٹی تہمتیں لگائیں، سیاسی قیادت ان کے خاندانوں میں کیڑے ڈال دیں۔ ہرگز نہیں، سیاسی قیادت جس دن اپنے چاہنے والوں کو مخاطب میرے کرے گی، نام سے منسوب ایک فیک چیز چل رہی ہے نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے خلاف، آپ کا المیہ درست ہے، میں تردید کر کر کے عاجز آ گیا ہوں۔ کیوں نہیں ختم ہو رہا وہ سلسلہ؟ نہیں ختم ہو رہا، اس لیے نہیں ہو رہا کہ جس دن سیاسی قیادت کسی سیاسی جماعت کی اپنے چاہنے والوں کی اصلاح کرے گی تب انہیں ہوش آئے کوئی گی۔ اصلاح کرنے، سیاسی قیادت چاہتی ہے کہ پروپیگنڈا ہو، قانون چاہیے، قانون بالکل لگائیں، سر توڑا جائے ان لوگوں کا، بالکل لگائیں، زبانیں کہتی لیکن جائیں۔ ایک سوال کے ساتھ بریک میں لے لیتا ہوں کہ کیا ہمارے ملک کی ہر سیاسی قیادت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے حق میں اس کے چاہنے والے پروپیگنڈا کریں، اس کے مخالفین کے خلاف پروپیگنڈے کی حد ہے یار سر، یہ ڈیجیٹل ڈیجیٹل میڈیا سیل بنے ہوئے آپ ہیں، لفظ بنا کے اچھے اچھے لفظ دیتے ہیں، پروپیگنڈے کا تو ایک لفظی کوت کم ہو گیا، یہ تو بدتمیزی کا طوفان، گالی گلوچ، ہنگامہ۔ میں اس کا بالکل دفاع نہیں کر رہا، آپ کمال کر رہے ہیں، میں دفاع نہیں کر رہا، آپ لوگ پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کیا کریں گے، میں بالکل کھلواڑ کریں گے۔ میں بالکل دفاع نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی اصل ذمہ داری ان کا ذکر کیوں نہیں کیا کرتے؟ کریں وہ سیاسی قیادت، قانون کہاں پہ، قانون کی کیا ضرورت ہے، پھر ریاست کی کیا ضرورت ہے، پکڑے قانون پھر سیاسی حد کا عزت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کی ریاست نے ان سیاسی رہنماؤں کو تب کیوں نہ پکڑا بھائی جب وہ جلسوں میں جب کارروائی عزتیں ہوتی اچھال رہے ہے تھے؟ مین سٹریم ہے کہ آپ مین سٹریم میڈیا کے لوگ محافظ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔